ادب اور تقاضے. انتظار حسین. آخر ادب کیوں پڑھا جائے؟ جب ایک محفل میں مجھے اس سوال کا جواب دینا پڑا تھا تو مجھے سوال کرنے والا بہت فضول آدمی نظر آیا تھا. اب میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا تو یہ طے کیا کہ فضول آدمی میں ہوں. سوال کرنے والا شخص تو اپنے زمانے کی ترجمانی کر رہا تھا. بات یہ ہے کہ وہ زمانہ تو گزر گیا جب ایسے کاموں کو بھی اہم اور بامعنی سمجھا جاتا تھا جن کی بظاہر کوئی افادیت نظر نہیں آتی تھی، مگر اب ہم ایک افادیت پسند عہد میں سانس لے رہے ہیں. کاموں اور چیزوں کی اہمیت اور معنویت کا تعین ہم اس طور کرتے ہیں کہ ان کی ہمارے لیے افادیت کیا ہے. اس عمل میں ہم پر یہ کھلا کہ ہماری غزل تو نری گل و بلبل کی شاعری ہے، اور یہ کہ گل و بلبل کی شاعری کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر مرغے کی وہی ایک ٹانگ. نت نئی اصلاح اور انقلابی تحریکوں کے باوجود ہماری شاعری گل و بلبل سے گو خلاصی نہیں پا سکی. تو یہ سوال اٹھنا ہی تھا کہ شاعری پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اور ادب کیوں پڑھا جائے. میں نے بہت سوچا کہ آخر اس سوال کا کیا جواب دیا جائے. کچھ سمجھ میں نہ آیا. آخر میں نے یہ طے کیا کہ اس سوال کا کوئی قطعی اور عمومی جواب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ادب نہ تو سب لوگ پڑھتے ہیں اور نہ سب لوگوں کو ادب پڑھنا چاہیے. اسی طرح جس طرح نہ تو سب لوگ عشق کرتے ہیں اور نہ سب لوگوں کو عشق کرنا چاہیے. پھر میں نے سوچا کہ آدمی کو اپنے ہی گناہوں کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے، دوسروں کے گناہوں کے لیے نہیں. میرے لیے اپنے گناہوں کا بوجھ بہت ہے، دوسروں کے گناہوں کا بوجھ میں کیوں اٹھاؤں؟ تو میں اپنی حد تک تو اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں. تو میرا جواب یہ ہے کہ چونکہ میں اب اس عمر میں نیم کے پیڑ پر چڑھ کر طوطے کے بچے پکڑنے کی ہمت نہیں رکھتا، اس لیے نذیر اکبر آبادی کو پڑھتا ہوں اور افسانے لکھتا ہوں. میرے اس جواب سے ایک غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، وہ یہ کہ میں ادب کو زندگی کے تجربوں کا بدل سمجھتا ہوں. ہرگز نہیں. نیم کے اونچے پیڑ پر چڑھ کر کھکل سے طوطے کے بچے نکالنا اور انہیں لے کر سلامتی کے ساتھ نیچے اترنا اپنی جگہ پر ایک جوخم ہے. کوئی شاعری اس جوخم کا بدل نہیں بن سکتی. نظیر کی نظمیں نیم کے پیڑ کی کسی کھکل میں طوطے کے بچے دریافت کرنے اور پکڑنے کا بدل نہیں ہے، اور میر کی غزلیں عشق کا بدل نہیں ہیں. پھر بچپن اور لڑک پن کے تجربے تو یوں بھی بے بدل ہوتے ہیں. اس عمر میں غلیل سے چڑیا مارنا، اونچے نیم کی کھکل سے طوطے کے بچے چرانا، عشق کرنا، یہ سب تجربے ایسے ہیں جن کی مہک ہی الگ ہے. عمر کے اگلے مرحلوں کا کوئی تجربہ اس مہک کو نہیں پا سکتا. افسوس ہے ان نوخیزوں پر جس عمر میں انہیں نیم کے پیڑ پر چڑھ کے طوطے کے بچے پکڑنے چاہیے، اس عمر میں وہ چائے خانوں میں آ جاتے ہیں، ادب اور انقلاب پر بحث کرتے ہیں یا نئی شاعری کرتے ہیں. شیخ علی حزی نے اپنی خود نوشت میں لکھ رکھا ہے کہ میری زندگی میں صرف 2 راتیں ایسی گزری ہیں جب میں نے مطالعہ نہیں کیا تھا. ایک وہ رات جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، اور ایک وہ رات جب میرا نکاح ہوا تھا. چھوٹا منہ بڑی بات. میری کیا مجال ہے کہ شیخ علی حزی جیسے بزرگ پر انگلی اٹھاؤں، مگر ان کا یہ بیان پڑھتے ہوئے مجھے حیرت ضرور ہوئی تھی کہ شیخ علی حزی بنارس میں رہتے ہوئے بھی 2 راتوں کے سوا اپنی کسی رات کو کتابوں کی دستبرد سے نہ بچا سکے. حالانکہ بنارس کے آسمان پر چاند بھی نکلتا ہے اور ساون کی گھٹائیں بھی بہت گھر کر آتی ہیں. صاحب، اگر میر نے بھی اپنی سب راتیں شیخ علی حزی کی طرح مطالعہ کی نظر کر دی ہوتی تو اسے چاند میں پری کی شکل کہاں سے نظر آتی؟ بس اسی قسم کی باتیں سوچ کر میں شاعری اور افسانے کی سب کتابیں اٹھا کر طاق میں رکھ دیتا ہوں اور افسانہ لکھنا موقوف کر دیتا ہوں. مگر پھر ہوتا کیا ہے؟ کتابیں تو طاق میں رکھی گئی، مگر میں پھر ٹی وی دیکھتا ہوں، ریڈیو پروگرام سنتا ہوں، پاکستانی فلمیں دیکھتا ہوں، اخبار پڑھتا ہوں، اور اخبار میں چھپی ہوئی ہر اچھی بری تحریر مع اپنے کالم کے اناب شناب پڑھتا چلا جاتا ہوں. پھر سیاسی گروہوں کے مفت میں بھیجے ہوئے پمفلٹ پڑھنے لگتا ہوں، اور اچانک مجھے وسوسہ ہوتا ہے کہ میری جون بدل رہی ہے.
اب خدا نخواستہ 40 قدم دور میں کسی ملاؤں کی جماعت میں بھرتی ہو جاؤں گا یا سوشلسٹوں کی کسی پارٹی کا ورکر بن جاؤں گا۔ اس عالم ہراس میں طاق میں رکھی ہوئی کتابیں اتارتا ہوں، فسانہ عجائب کھول کر دیکھتا ہوں کہ شہزادہ جان عالم آدمی سے بندر کیسے بنا اور بندر کے قالب سے آدمی کے قالب میں کیسے واپس آیا۔ پھر کلیات میر کہیں بیچ میں سے کھول لی، کوئی شعر یہاں سے پڑھا، کوئی وہاں سے پڑھا، کسی غزل کا مطالعہ دیکھا اور ایسا آسودہ ہوا کہ باقی غزل کو دیکھا ہی نہیں، کسی غزل کے مقطع پر نظر ڈالی اور اوپر کے شعروں کو دیکھا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے کہ ادب پڑھنے کا یہ کیا طریقہ ہے؟ تو صاحب بات یہ ہے کہ میں نہ پروفیسر ہوں، نہ محقق، نہ نقاد، اس لیے ادب کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے سے قاصر ہوں۔ میں تو ادب ایسے پڑھتا ہوں جیسے بچپن میں ساون کی صبحوں میں گھر سے نکل بھاگتا اور جنگل جا کر بیر بہوئیاں پکڑتا۔ بھیگی گھاس پہ چل رہا ہوں، کوئی بیر بہوئی نظر آ گئی تو جھک کر چٹکی میں پکڑ لیا، نہیں تو آگے نکل گیا۔ بس اسی طور میر کو پڑھتا ہوں، پھر کلیات نظیر کہیں بیچ میں سے کھول لی، گلہرے کے بچے والی نظم پڑھی، ہنس نامہ، بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، رفتہ رفتہ مجھے اپنا آپا یاد آتا ہے۔ میں اطمینان کا سانس لیتا ہوں کہ میں اپنے آپے میں ہوں۔ نظیر کی شاعری تو میرا حافظہ ہے۔ جب میں اپنے آپ کو بھولنے لگتا ہوں تو اپنے اس حافظے کی مدد سے ان تجربوں کو جن سے میرا خمیر اٹھا ہے یاد کرتا ہوں، اپنے تصور میں از سر نو زندہ کرتا ہوں، ان کی شناخت کرتا ہوں۔ جس حد تک میں یہ عمل کر سکتا ہوں اس حد تک میں اپنے آپ کو پا لیتا ہوں۔ خیر یہ میرا اور نظیر کا نجی تعلق ہے، مگر ہم دونوں ہی اپنے آپ میں مکمل نہیں بلکہ ایک بڑی ذات کا حصہ ہیں۔ سو میں میر و غالب کو پڑھتا ہوں، انیس کو پڑھتا ہوں، کبیر اور میرا بائی کو پڑھتا ہوں، الف لیلا پڑھتا ہوں۔ جتنی فارسی آتی ہے اتنی حد تک فارسی کے شعر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور حسرت کرتا ہوں کہ کاش مجھے فارسی ویسی ہی آتی جیسی میرے پہلوں کو آتی تھی، کہ میں حافظ اور سعدی کو اسی بے تکلفی سے پڑھ سکتا جس بے تکلفی سے میر کو پڑھتا ہوں۔ اصل میں ان راستوں سے میں ان تجربوں تک پہنچنا چاہتا ہوں جنہوں نے مل جل کر اس تہذیب کو جنم دیا تھا جس سے میری ذات پھوٹی ہے۔ میں حسرت کرتا ہوں کہ کاش میں اپنے سارے ادب کو اس طرح پڑھ سکتا کہ اس اجتماعی ذات کو اپنے دائرہ ادراک میں لے آتا جس کا یہ میری چھوٹی سی ذات ایک حصہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ ادب پڑھنے کے اگر یہ معنی ہیں تو پھر تو پورے معاشرے کے لیے ادب پڑھنے کے ایک معنی ہے۔ بے شک ہے، لیکن اگر ایک معاشرہ اپنے تجربوں ہی سے خائف ہو اور اپنی ذات سے دوچار ہونے ہی سے کتراتا ہو تو پھر اس کے لیے ادب کیا معنی رکھتا ہے؟ ایسا معاشرہ ادب کے معنی سمجھنے کے لیے تردد نہیں کرتا، اپنے مزعومات کے تحت ادب کے معنی بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ ادب کے معنی بتاتے وہ لوگ ہیں جن کے لیے ادب معنی رکھتا ہے، بتاتے ان ستم زدوں کو ہے جو عمر عزیز اسی میں صرف کرتے ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ ادب کو کیسا ہونا چاہیے۔ ادب پیدا کرنے کے نسخے لکھے جاتے ہیں، تقاضے کیے جاتے ہیں، شرطیں پیش کی جاتی ہیں۔ اب تقاضے ہیں اور ادب ہے۔ ایک وقت تھا کہ تقاضے نہیں تھے مگر ادب تھا، اور اگرچہ تقاضے نہیں تھے مگر یہ ادب معاشرے کے سارے تقاضے پورے کرتا تھا۔ اب کتنا ادب تقاضوں کے مطابق لکھا جاتا ہے مگر معاشرے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ کیا ایسا ہے کہ ادب معاشرے کے تقاضے پورے ہی اس وقت کرتا ہے جب معاشرہ براہ راست اسے تقاضے نہیں کرتا اور ادیب کی گردن پر چھری نہیں رکھتا، یا یوں ہے کہ جب تک ادب اور معاشرہ ایک دوسرے کے تقاضوں کو پورا کرتے رہتے ہیں تب تک تقاضے کرنے کا سوال کھڑا نہیں ہوتا۔ جب باہمی رشتے میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے پھر تقاضے شروع ہوتے ہیں۔ ادب اور معاشرے کے باہمی رشتے میں خرابی تو اب آئی ہے، مگر ہم اس زمانے خرابی کے وضع کردہ معیارات کو سامنے رکھ کر پچھلے زمانے کے ادب کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں اور گزرے ہوئے ادیبوں سے وہ تقاضے کرتے ہیں جو ان کے عہد نے ان سے نہیں کیے تھے۔
ہم میر سے سماجی شعور کا تقاضا کرتے ہیں اور نظیر میں سماجی شعور دریافت کر کے اسے شاباشی دیتے ہیں۔ میں یہاں ان شعروں کا مطلق حوالہ نہیں دوں گا جو نقادوں کی دانست میں میر کے سماجی شعور کے غماز ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میر کے یہاں کوئی ایسا شعور نہیں تھا جسے ترقی پسند نقادوں نے سماجی شعور بتایا ہے۔ سماجی شعور کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے سماج اور فرد کے درمیان مفارقت پیدا ہوتی ہے اور آدمی کا شعور اپنی وحدت کھو کر ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ ہماری تہذیب میں میر و نظیر کے وقت تک ایسا واقعہ ظہور پذیر ہی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت تک شعور داخلی اور خارجی کے خانوں میں بٹا ہوا نہیں تھا، وہ تو ایک سالم شعور تھا۔ نظیر کے یہاں پایا جانے والا شعور زندگی کے کسی ایک پہلو کا تو شعور نہیں ہے، پوری زندگی کا شعور ہے۔ نظیر نے کوئی نیچرل شاعری کرنے کا پروگرام نہیں بنایا تھا، یہ تو حالی و آزاد نے شگوفہ چھوڑا تھا کہ دل نے ہمیں بہت خراب کیا، اب ہم شاعری میں نیچر کے مضمون باندھیں گے، عشقیہ غزل کو سلام، اب ہم قومی نظمیں لکھیں گے۔ سو شعور نے اب ٹکڑوں میں بٹ کر اپنا اظہار شروع کیا۔ اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ کبھی ایک ٹکڑے کو ترجیح دی جائے اور دوسرے کو فراموش کیا جائے، کبھی دوسرے کو مقدم سمجھا جائے اور تیسرے کو نظر انداز کیا جائے، اور پھر تقاضے شروع ہوں کہ آپ نے فلاں پہلو کو کیوں مقدم سمجھا اور فلاں انسانی پہلو کی ترجمانی کیوں نہیں کی۔ ادب سے تقاضے کرنا کسی رچی ہوئی تہذیبی زندگی کی نشانی نہیں ہے۔ ایک مہذب معاشرہ ادب سے تقاضے نہیں کرتا، ادب کو پرکھتا ہے۔ نواب آصف الدولہ بھی میر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے تھے کہ غزل پر داد نہ دیتے اور کہہ دیتے کہ شعر آئے گا تو خود متوجہ کر لے گا۔ یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ میر کو بتانا شروع کر دیتے کہ شاعری کو کیسا ہونا چاہیے اور آج کے شاعر کو کیا فرائض انجام دینے چاہیے۔ یہ کام تو آج کے اہل مرتبہ اور دانشور ہی کر سکتے ہیں۔ جب یہ منزل آ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ معاشرے میں تہذیب کی سطح نیچے آ گئی ہے۔ مہذب معاشرے کا ایک وصف یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے مقام پر ہوتا ہے اور جو ذرہ جس جگہ ہوتا ہے وہیں آفتاب ہوتا ہے۔ جب تہذیب کی سطح نیچے آتی ہے تو لوگ بے مقام ہو جاتے ہیں، پھر کسی کو اپنے مقام کا پتہ اور احساس نہیں رہتا، اپنے مقام سے اکھڑ کر لوگ ایک بھیڑ بن جاتے ہیں۔ بھیڑ آدمیوں کی کثرت سے پیدا نہیں ہوتی، آدمیوں کے بے مقام ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ آدمی جہاں دیکھو اب بے مقام ہے، جہاں دیکھو ایک بھیڑ ہے۔ بھیڑ کی ریل پھیل میں قدرے روایتیں اور معیار پامال ہو رہے ہیں۔ ذوق کا زوال، کم نظری کا عروج، ابتذال کا چلن، یہ نیا عہد بربریت ہے۔ اس تہذیب نما بربریت ہی کا اثر ہے۔ کم تجربے کا منطقہ سکڑتا جا رہا ہے اور اطلاعات و معلومات کا جنگل پھیلتا جا رہا ہے۔ چیزوں سے ناتا ٹوٹ رہا ہے۔ زندگی ہمارے لیے اب نہ تو تخیل کا عمل ہے اور نہ مشاہدے کا، بلکہ اخبار کی خبر ہے یا ریڈیو کی آواز ہے یا ٹی وی پر نظر آنے والی تصویر ہے۔ ایسے زمانے میں ہر کسی سے شعر و ادب کی قدر کی توقع کرنا اور بلا امتیاز پورے اجتماع کو ادب کے تجربے میں شرکت کی دعوت دینا کہاں کی دانائی ہے؟ اس سے ادب کو قبول عام کی سند مل جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس سے تو ادب کے لیے نئی مصیبتیں پیدا ہوں گی اور ہو چکی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو آدمی جیسا خود ہوتا ہے ویسا ہی ہر کسی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ نئے زمانے کی بھیڑ نے چیزوں کو ناپنے تولنے کے لیے اپنے گز بنائے ہیں، اپنی ترازو تیار کی ہے۔ ادب کو بھی وہ اپنے غرضوں سے ناپے گی اور اپنی ترازو میں تولے گی۔